الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ بیوی پر واجب ہے شوہر کے حقوق، اور اسی طرح بیوی پر واجب ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرنا بیویوں پہ واجب ہے۔ بعض عورتیں کام ہی نہیں کرتی۔ دیکھیں صحابیات سے بھی اگر آپ واقعات ملتے ہیں، جیسے اسما کے بارے میں آتا ہے، جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، کہ وہ بھی گھر کے کام کرتی تھی، گھوڑے کا چارہ لینا، اس طرح کے کام وغیرہ کرنا، چارہ بنانا، یہ کام کرتی تھی۔ فاطمہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، وہ بھی کام کرتی تھی۔ صحابیات بھی گھروں کے کام کرتی تھی، لیکن آج کل عورتیں کام نہیں کرتی گھروں میں، اکثر لڑائی جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے۔ حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں گھر کے کام کریں، ذمہ داری سنبھال لیں، سمجھیں۔ شوہر کے لیے بھی ہدایت اپنے بیویوں کے سارے کام اس سے نہ لیں، یہ بھی ایک ہدایت ہے شوہروں سے بھی، کہ وہ اگر کام کی جو بات کی جا رہی ہے بیویوں سے، وہ شوہر کے کام ہیں یا بچوں کے کام ہوتے ہیں مصلحت میں۔ یہ نہیں ہے کہ اب سارے خاندان کے کام ہی عورت سے لے لی جائیں، یہ بھی بوجھ عورت پہ ڈال دیا جائے، ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں سارے گھر کے کام عورت ہی سارا بوجھ اٹھائے، یہ بھی پر ظلم کی شکل بن سکتی ہے۔ آسانی کے ساتھ جو کر سکے ذمہ داری دیں۔ دوسرا میاں بیوی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں تاکہ محبت الفت پیدا ہو، زندگی دنیا کی اور آخرت کی بھی بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو۔ دوسرا، اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے تو اسباب کیا ہیں ان کو بھی دیکھیں اور وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، کیا اسباب ہے۔ دیکھیں شیطان میاں بیوی کی لڑائی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی جو محبت ہے وہ بڑی پسند ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبت پسند ہے وہ میاں بیوی کی ہے، اس لیے میاں بیوی کو محبت میں رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے اور شیطان کو خوش کرنے کا موقع نہ دیں۔ اللہ خوش کرے محبت کر کے، میاں بیوی کو آپس میں محبت کرنی چاہیے۔ دوسرا، کہیں بات خلا تک بھی پہنچ جاتی ہے بعض کا، کوئی بھی دیکھیں اکثر بعض کا لڑائی جھگڑے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ نخواہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی میں کمی تو ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن درگزر کرنا چاہیے میاں بیوی کو زندگی کو صحیح بنانے کے لیے۔ میاں بیوی کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ چھوٹی میٹھی چیزوں کو درگزر کریں۔ اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو بات پہ لڑنا جھگڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بات کرنا بند نہ کریں تاکہ بعد میں کوئی بڑی مشکل نہ بن جائے، مسئلہ اور خطرناکی کی طرف نہ چلا جائے۔ دوسرا، بیوی پہ دیکھیں کوئی بھی شوہر سے ساتھ کوئی باتیں ہو جائیں تو بیویوں کی عادت ہوتی ہیں اپنے میکے والوں کو بتاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کی بات گھر میں رکھیں، ہاں کوئی بڑا ایشو ہو، مسئلہ والا کا معاملہ ہے، اکثر اختلافات گھروں میں یہ بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ اختلافات جو گھروں کے ہوتے ہیں وہ گھروں میں حل کریں، آگے جا کے کسی کو بتانا، پھر الٹے سیدھے مشورے لینا، تو اس سے یہ بھی بعض بات ہے، اس سے بھی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا، اگر بیوی خرچہ مانگ رہی ہو شوہر سے تو اس کی جو حیثیت کے حساب سے ہی وہ مانگے۔ بیوی شوہر سے اگر خرچہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے، حیثیت کے حساب سے وہ مانگے، ایسا نہ مانگے کہ وہ شوہر کے اوپر بوجھ بن جائے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے چھوٹا موٹا جھگڑا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کا بھی بڑے اچھے انداز سے وہ حل کرتے تھے۔ جھگڑا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے اکثر، لیکن درگزر کریں، اچھے طریقے سے حل کریں۔ اسی طرح کسی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، تو یہ شوہر کے حق کے ساتھ زیادتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، وہ عورت جو بغیر کسی شرعی عذر کے سبب کے طلاق کا مطالبہ کرے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ ایسی عورت پر بغیر سبب کے طلاق اگر مانگے، مراد وہ اول مرحلے میں جنت نہیں جائے گی، یہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں جائے گی، لیکن اپنی سزا کے بعد وہ جنت میں جائے گی، لیکن یہ دیکھیں وعید ہے۔ اس لیے یہ بیماری بھی بہرحال عام ہے معاشرے میں، مولی بات پر طلاق کا مطالبہ عورتیں کرتی ہیں۔ جو عورت ہر بات پر طلاق کا مطالبہ کرے گی شوہروں کی نظر میں، ویسے وہ عورت اگر دیکھیں تو اس کی کیا عزت رہے گی شوہر کی نظر میں؟ جو عورت بار طلاق کا مطالبہ کرے تو شوہر اس کی عزت نہیں کرے گا، اور آخرت میں وعید بھی ہے اس میں، آپ دیکھیں دنیاوی زندگی میں بھی نقصان ہے۔ تو اس لیے اگر عورت کے کہنے پر شوہر نے طلاق دے دی تو پھر عورت سوچے کہ عورت کا کیا بنے گا۔
بعد میں پریشانی مزید ہو سکتا ہے عورت آگے شادی کرے وہ اس سے بھی زیادہ ظالم ہو، یہ بھی پہلو دیکھیں۔ اس لیے بعد پہ طلاق کا مطالبہ کرنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ بیوی کے پاس شرعی عذر ہو، بنیادی نفقہ شوہر ادا نہ کرے تو پھر الگ مسئلہ ہے، لیکن مستحب خرچہ اگر شوہر نہیں دے رہا بنیادی کے علاوہ اضافی، تو اس پر وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ بغیر شرعی عذر کے ڈیمانڈ طلاق کی نہ کرے، وگرنہ وعید جنت کی خوشبو نہیں پائے گی عورت۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے نکاح کے معاملے میں چیزیں پڑھی ہیں اور جو حقوق ہے میاں بیوی کے اور جو نکاح کے متعلق پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور آگے ہم طلاق کے کچھ مسائل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔